الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد معزز و مکرم محترم المقام عزیز ساتھیوں، ہمارا جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ آج انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کریں گے۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور بعثت سے پہلے جو دور تھا، اس دور کے اندر لوگ اپنے کام کا آغاز یعنی جب وہ اپنا کام شروع کرتے تھے تو وہ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے بتوں کا نام لیا کرتے تھے۔ یعنی جو بھی وہ کام شروع کرتے تو اس کام کا آغاز اور اس کام کی شروعات وہ بتوں سے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس آیت کو نازل فرما کر زمانہ جاہلیت کی لوگوں کی اس رسم کو ختم فرمایا اور اس بات کا پیغام دیا کہ اپنے ہر کام کا آغاز حتیٰ کہ قرآن کریم کے تلاوت کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا جائے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، معارف القرآن کے اندر بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو صحیفے آئے، تمام آسمانی کتابوں کی شروعات بسم اللہ سے کی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کی گئی۔ اب اس میں نام کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے پہلے بھی اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے، یعنی اللہ کے نام سے کرتے تھے، لیکن اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے بسمک اللہم۔ پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کیا کرتے تھے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، امت مسلمہ کو کیا تعلیم دیتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی تعلیم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت مسلمہ سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہر کام کی شروعات، اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک روایت ہے جس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع۔ یہ الاذکار للنبوی حضرت امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔
اور ایک جامع الحدیث سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عظیم الشان کام، ہر اہم کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا اور بے برکتی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ مسلم ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے، عن ابی الملیح رضی اللہ عنہ عن رجل قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعثرت دابة فقلت تعس الشیطان فقال لا تقل تعس الشیطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور مسند احمد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو الملیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری کر رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ سواری کا پیر پھسلا اور وہ سواری نیچے گر گئی۔ تو میں نے کہا تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس الشیطان نہ کہو، کیونکہ اگر تم یہ کہو گے کہ تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھا کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ شیطان کے کرنے سے ہوا ہے، اور جب تم تعیس الشیطان کہو گے تو اس وقت اس شیطان کو تکبر ہوگا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور وہ ایک بڑے گھر کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یقول بقوتی، یہ میری قوت سے ہوا ہے، یہ میری طاقت سے ہوا ہے، اس لیے تعیس الشیطان نہ کہو بلکہ بسم اللہ کہو۔ جب تم بسم اللہ کہو گے تو گویا آپ نے اس بات کا اعتراف کیا، اس بات کا اقرار کیا، اس بات کی شہادت دی، اس بات کا یقین کیا کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوا ہے۔ تو اس وقت شیطان اپنے آپ کو بہت ذلیل سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو مکھی کی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، 10 کتابوں کے اندر ایک روایت موجود ہے، موطا امام مالک، مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، 10 کتابوں کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغلق بابک واذکر اسم اللہ علیہ فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ علیہ وخمر اناءک ولو بعود تعوده علیہ واذکر اسم اللہ علیہ واوک سقاک واذکر اسم اللہ علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ہمیں اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے شیطان اس دروازے کو کھولتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر اپنے برتن پر کوئی چیز رکھو اور ڈھانکو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھا کرو، کیونکہ جس برتن پر کوئی چیز ڈھانکی جاتی ہے تو اس برتن سے شیطان کھیل کھلواڑ نہیں کرتا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو، اپنے گھر کے اندر جتنی بھی چیز ہوتی ہے ان سب کو ڈھانکنا چاہیے، کیونکہ ایک علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ تمام راتوں، تمام سال کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات کے اندر بیماری پھیلتی ہے، اور وہ بیماری ان برتنوں کے اندر داخل ہوتی ہے جس برتن کے اندر کچھ ڈھانکا نہ جائے، جس برتن کے اوپر کچھ ڈھانکا نہ جائے۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے گھر کے اندر یہ اہتمام کریں کہ رات کے سوتے وقت جتنے بھی ہمارے استعمال کے برتن ہیں ان استعمالوں پر بسم اللہ پڑھ کر کچھ ڈھانک دیا کریں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی برتن ڈھانکنے کے لیے نہ ملے تو ایک لکڑی ہی رکھ دیا کریں بسم اللہ پڑھ کر، تاکہ اس بیماری سے وہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے چراغ کو بھی بجھانا چاہو رات کے سوتے وقت تو پھر بسم اللہ پڑھ کر بجھایا کرو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بسم اللہ کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اب اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ کے ذریعے سے کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ کے ذریعے سے کریں گے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں تلقین کی ہیں، چاہے سوتے وقت کی دعا ہو بسم اللہ ہی، آگے اللہم بسمک اموت و احیا، یا کھاتے وقت کی دعا ہو یا اٹھتے وقت کی دعا ہو، ہر وقت کی دعا میں اگر آپ غور کریں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر وقت میں بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے شروع کرنے کی تعلیم اور تلقین ہمیں کیوں کی گئی؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے تو گویا ہماری ہر نقل و حرکت اور ہمارا ہر قدم، اس ہر قدم پر ہم اس بات کا اعتراف کریں گے کہ جو میرا وجود ہے اور جو میرا کام ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کھاتا تو ایک کافر بھی ہے اور ایک مسلمان بھی کھاتا ہے، لیکن جب مسلمان بسم اللہ کے ذریعے سے اپنے منہ کے اندر لقمہ رکھتا ہے، اپنے منہ کے اندر پانی کو رکھتا ہے، تو وہ بسم اللہ پڑھ کر اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس لقمے کے تیار ہونے میں جو کچھ طاقتیں صرف ہوئی ہیں، پہلے آسمان نے پانی برسایا، پھر زمین نے اس غلے کو اپنے اندر سے اگایا، پھر ہزاروں طاقتوں کے ذریعے سے مشین نے اس کو نکالا، پھر ہزاروں لوگوں سے گھومتے ہوئے وہ ہمارے پاس آیا، پھر وہ لقمہ تیار ہوا، پھر اس کو ہم نے اپنے منہ کے اندر رکھا۔ تو یہ جو تمام طاقتیں ہیں اور یہ جو لقمہ تیار ہوا ہے، تو مسلمان بسم اللہ پڑھ کر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس لقمے کے تیار ہونے میں اور اس لقمے کے حاصل ہونے میں اور اس لقمے کے حاصل کرنے میں میری کوئی طاقت نہیں ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ لقمہ تیار ہوا، اس لیے میں بسم اللہ پڑھ کر اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر لے جاتا ہوں۔ سوتا تو کافر بھی ہے اور مسلمان بھی سوتا ہے، اٹھتا کافر بھی ہے، مسلمان بھی اٹھتا ہے، لیکن جب مسلمان سوتا اور اٹھتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے سونے میں اور میرے اٹھنے میں ہو سکتا ہے کہ جب میں سویا تھا لیکن اس وقت جان تھی، لیکن جب میں اٹھتا تو اس وقت میرے جسم کے اندر جان نہ ہوتی اور موت آ جاتی۔ تو مسلمان اس وقت بسم اللہ پڑھ کر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ زندگی دینے میں اور زندگی لینے میں یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بسم اللہ ایک عجیب نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کی ہر نقل و حرکت وہ عبادت بن جاتی ہے، اور وہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطے اور اپنے ضابطے مضبوط کرتا ہے، اس بات کا اعتراف کر کے کہ اللہ میرا وجود اور میرا ہر کام اور میرا ہر سوچنا بولنا ان تمام چیزوں میں میں آپ کی طاقت کا، آپ کی مدد کا، آپ کی نصرت کا، آپ کی اعانت کا، آپ کی توفیق کا محتاج ہوں۔ یہ ہر قدم پر اس بات کا اعتراف کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطے کو، اپنے ضابطے کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بسم اللہ یہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک اہل اسلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ اور ایک عظیم نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک دھیان رکھیں اور اس کا ہر وقت اس کی توجہ رکھیں کہ ہم جو بھی کام شروع کریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیا کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں کوئی مدد، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیں بسم اللہ کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے۔
اب بسم اللہ میں تین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین نام استعمال ہوئے ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو تمام صفات کمال کا جامع ہو اور تمام عیوب سے منزہ ہو، یعنی جس کے اندر ہر اچھی چیز ہو اور ہر بری چیز سے پاک ہو، اور یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے لفظ اللہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لفظ اللہ مفسرین نے لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی یہی روایت ہے اور یہی قول ہے، تحاوی کے اندر موجود ہے کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اپنی دعا کے اندر یہ لفظ استعمال کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بلکہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اور وہ اپنے دعا کے اندر یہ لفظ استعمال کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فقال والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى۔ اس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ اللہم انت اللہ الاحد الصمد۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے تو اس وقت فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب، کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے، اور جب اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے تو اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر سوال کیا جاتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ میں ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی شخص اپنی دعا کے اندر اللہ یہ لفظ استعمال کرے گا، یا اللہ یا رحیم جب ہم استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص یا اللہ لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس دعا کو قبول کیا جائے گا۔ دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال ہوا ہے بسم اللہ کے اندر الرحمن، اور تیسرا الرحیم۔ الرحمن کا مطلب ہے جس کی رحمت اور جس کا لطف تمام لوگوں کو عام ہو۔ اس میں الرحمن کا مطلب ہے عام الرحمہ، یعنی جس کی رحمت بالکل عام ہو، اس میں کوئی چہرہ دیکھ کر اور کوئی صفات دے کر رحمت نہ کی جائے۔ اور یہ الرحمن، اس کے ذریعے سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلمان، کافر، چھوٹے بڑے سب کو شامل ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت عام نہ ہو بلکہ تام ہو۔ عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو شامل ہے، تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو شامل ہے لیکن مکمل ہے۔ اس لیے لفظ رحمان یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رحمت عام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور رحیم اس کا استعمال انسان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، رؤوف الرحیم یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے عبد الرحمن، صرف رحمان نام لینا یہ جائز نہیں ہے، صرف رحمان نام لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمان یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے وہاں عبد الرحمن لگانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف رحمان نام لے گا تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے، پھر میں اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں،
قرآن کریم کا جو نسخہ ہمارے پاس رہتا ہے اس میں تقریباً 99 نام لکھے جاتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے بھی زیادہ نام ہیں، کسی نے 2000 کا کہا، کسی نے 200 کا کہا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، لیکن بسم اللہ میں صرف ان 3 ہی ناموں کو استعمال کیوں کیا گیا؟ اللہ، رحمان اور رحیم، ان 3 ناموں کے علاوہ دوسرے نام کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ 3 نام استعمال کیے ہیں، ان 3 ناموں کو استعمال کر کے انسان کی 3 حالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ انسان کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے اس کی پیدائش سے پہلے کی حالت، یعنی پیدائش اور اس سے پہلے کی حالت، جب وہ دنیا کے اندر موجود نہیں تھا پھر دنیا میں آیا، یہ اس کی ایک حالت ہوئی۔ دوسری حالت ہے اس کی پیدائش سے بعد کے لے کر اس کے موت تک کی، یہ 2 حالت، یعنی پوری زندگی، یہ اس کی دوسری حالت ہے۔ اور تیسری حالت ہے اس کی موت آنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، پھر میدان محشر کے اندر جانا، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا، یعنی 3 اس کی حالتیں ہو گئیں، ایک پیدائش کی حالت اور پیدائش سے پہلے کی حالت، ایک زندگی کی حالت اور ایک موت کے بعد کی حالت، یہ 3 حالتیں ہو گئیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے ذریعے، بسم اللہ کے اندر ان 3 ناموں کو استعمال کر کے ان 3 حالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ اس طور پر کہ پہلا لفظ استعمال کیا اللہ، اور اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو تمام صفات کمال کا جامع ہو اور جو تمام عیوب سے پاک ہو، یعنی اور جو تمام صفات کو جامع ہو، یعنی جس کے قبضے میں تمام چیزیں ہوں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، ایسی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ لفظ استعمال کر کے ہماری پہلی حالت کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا شخص نہیں ہے، یعنی پیدائش وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ لفظ استعمال کر کے ہماری پیدائش کی طرف اشارہ کیا۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا رحمان، اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت تمام لوگوں کو شامل ہو، اور یہ رحمان یہ دنیا کے لیے استعمال کیا، ہماری دنیاوی زندگی کے لیے استعمال کیا، اس لیے استعمال کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو شامل ہوگی، اور دنیا تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے، مسلمان کے لیے بھی رحمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، اور پیدا بھی ہونا چاہیے، کہ دنیا کافر کے لیے رحمت کیسے ہے؟ دنیا کافر کے لیے رحمت کیسے ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو دنیا کافر کے لیے رحمت ہے 3 چیزوں کی وجہ سے، 3 امور کی وجہ سے دنیا کافر کے لیے رحمت ہے۔ نمبر 1، اس کو اپنے کفر سے اور اپنے شرک سے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ دنیا کے اندر وہ اپنے شرک سے توبہ کر سکتا ہے، اپنے کفر سے توبہ کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا سکتا ہے، یعنی کفر اور شرک سے توبہ کر کے ایمان لانے کا موقع ہے۔ تو یہ اس کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رحمت یہ دنیا کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ نمبر 1 اس وجہ سے کہ اس کو اپنے شرک سے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ نمبر 2 اس وجہ سے کہ اگرچہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کرے، اپنے کفر سے توبہ نہ کرے، لیکن کم سے کم جہنم کے عذاب سے تو بچا ہوا ہے۔ تو جہنم کے عذاب سے بچے رہنا یہ بھی اس کے لیے ایک رحمت ہے، اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، دین اور شریعت کو بھیجا۔ تو رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا بھیجنا اور دین اور شریعت کا بھیجنا یہ بھی اس کے لیے نعمت ہے کہ وہ کتاب پڑھ کر دین اور شریعت کو سمجھ کر اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اور اپنے آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ تو دنیا
یہ کافر کے لیے بھی رحمت ہے اور مسلمان کے لیے بھی رحمت ہے، اور آخرت صرف مسلمان کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے تیسرا لفظ استعمال کر کے یعنی رحیم استعمال کر کے آخرت کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آخرت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت تام ہو، یعنی کسی شخص، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک جماعت کے لیے خاص ہو، اور رحیم کا لفظ استعمال کر کے آخرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آخرت وہ صرف مومنوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے ہی رحمت ہوگی، اور آخرت تو یہ کافروں کے لیے بالکل دردناک دن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْعَسِيرِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ کافر کے لیے بڑی بھیانک ہوگی، بڑی دردناک ہوگی، اور غیر یسیر، کسی بھی طرح کی سہولت اور کسی بھی طرح کی نرمی کافروں کے لیے نہیں کی جائے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بسم اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کا استعمال کیا، اور 3 ناموں کے ذریعے سے ہماری 3 حالتوں کی طرف، یعنی پیدائش کی طرف، دنیاوی زندگی کی طرف اور اخروی زندگی کی طرف اشارہ فرما دیا، اور یہ ہمیں بسم اللہ کے ذریعے سے تعلیم دی کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کریں۔ اس لیے ہم آج یہ ارادہ کریں اور یہ تحیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی اچھا کام کریں گے، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، تاکہ ہم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اللہ یہ جو میں کام شروع کرنے جا رہا ہوں، یقیناً اس کام کے مکمل کرنے میں صرف آپ ہی کی مدد سے یہ کام مکمل ہو سکتا ہے، صرف آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کی طاقت سے یہ کام استعمال ہو سکتا ہے، اور تاکہ ہم اپنے ہر قدم کو، ہر نقل و حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھائیں، اپنے رابطے کو بڑھائیں، اپنے ضابطے کو بڑھائیں، اور اپنے ہر نقل و حرکت کو عبادت بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی